تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات حجاج کرام معتمرین، اللہ پاک آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سفر کی روح نہ نکل جائے، روح باقی رکھنے کے لیے اور تمام عبادات کے اندر لذت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 غصہ نہ کرنا۔ غصہ بہت آتا ہے، مکہ مکرمہ میں تو بار بار غصہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین ہی ایسی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ہیں تو وہ اثر باقی ہے۔ مدینے والوں نے پتھر نہیں مارے، طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، یا مکہ مکرمہ کے لوگوں نے پتھر مارے ہیں، تو وہ اثر باقی ہے۔ اس کی وجہ سے کسی بھی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ آدمی وہاں جو پولیس کرمی ہے، فوج کے بندے، ان سے لڑ جاتا ہے، دکانداروں سے لڑائی کر لیتا ہے، بس والے سے لڑائی کر لیتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، فطری طور پر آتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ غصہ نہ کریں، غصہ نہیں کرنا۔ آپ دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے بس کے ذریعے سے حرم شریف آئے، حرم شریف جیسی دروازے سے پہنچے، انہوں نے کہہ دیا بند ہے، اب بند، اب اس دوسرے راستے سے جاؤ۔ آپ غصہ مت کرنا، دوسرے راستے چلے جاؤ، دوسرے راستے سے۔ بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ جو نزدیک کا راستہ ہے، جو عمومی ہمارے کمرے سے راستہ حرم شریف کے نزدیک جہاں بس آگے روکے گی جو راستہ ہے حاجی جی، اس پہ تو ہم بارہا جا ہی رہے ہیں نا، کہ وہی نزدیک کا راستہ ہے۔ کیا پتا اللہ پاک ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہو کہ میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں پر چلے ہیں ہم بھی چل جائیں۔ تو آ رہے تھے ادھر سے، اب جیسے ہی پہنچے وہاں یہ کہ جو راستہ بند ہے، کہ اب تو باب فتح سے جاؤ گے، یہ باب عبدالعزیز ہے، یہیں سے آنا جانا تھا، تو یہاں سے تو بارہا جا رہے ہیں۔ اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کا منشا یہ کہ ابھی تھوڑے ادھر چلے، اور ہمیں غصہ آ رہا ہے، ہم تھک تو ویسے گئے اور تو اب ہمیں گھما رہا۔ صبر کرنا ہے۔ باب فتح پہ گئے تو وہ کہہ کہ نہیں جی بند ہو گیا، باب عمرہ سے جاؤ۔ اب غصہ آ رہا، باب عبدالعزیز پہ آئے تھے، باب فتح اس پہ بھیج دیا، باب فہد پہ، انہوں نے آگے چلتا کر دیا باب عمرہ پہ۔ اب وہاں پہنچے، اس نے پھر کہہ دیا نہیں باب فتح سے جاؤ، یہ بند ہے، یہ بہت بھیڑ ہو گئی اندر، بہت اس دیا میں، اس گیٹ سے جاؤ۔ نہیں صحیح بھائی، کبھی آئے جیسے جمعے کے روز جس راستے جاتے وہ بھی بند، اس کے بعد والا بھی بند، اس کے بعد والا بھی بند، اور پھر آگے سے جاؤ۔ تو غصہ مت ہونا، غصہ مت ہونا۔ کبھی کہیں گے نیچے جگہ ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہے بہت ساری جگہ، ہم کہہ رہے ہیں ہزاروں آدمی ابھی نیچے آ جائے گا، بہت جگہ ہے ابھی تو، لیکن ان کو اندازہ ہے، انہیں پتا ہے کہ مطاف بھرا ہوا ہے، جب نماز ہوگی اور مطاف کے لوگ باہر آئیں گے تو جو ہمیں جگہ نظر آ رہی ہے ہزاروں آدمی کو وہ پر ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے جاؤ اوپر جاؤ۔ ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ایک طواف کر کے پھر جمعہ پڑھیں گے، اس نے 10:30 بجے اوپر بھیج دیا۔ غصہ مت کرنا، غصہ، کیونکہ فیصلے کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ایسے مدینہ منورہ میں ہوگا، ہم پہنچے جلدی جھپٹ کر کے، جمعے کے دن عموماً ہوتا حاجی جی کہ بھائی نیچے نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں، جھپٹ کے پہنچے، جیسے کہا کہ جی بند سلم، انہوں نے کہا اچھا کہ بھائی ایک منٹ نہیں کرنا، اور صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر۔ بس والا کھڑا ہو نہیں جا رہا، صبر کرو آپ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ عمرے کے اندر کتنے فرض ہیں؟ عمرے میں کتنے فرض ہیں؟ احرام، نیت، اور یہ پہلے فرض ہو گیا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف۔ اور واجب کتنے ہیں؟ ایک صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور دوسرے حلق کرانا، بال منڈانا۔ اور حج میں کتنے فرض ہیں؟ احرام، نیت، تلبیہ ایک، دوسرا وقوف عرفہ،
اور تیسرا طواف زیارت، تیسرا یاد آ گیا نا. اور 6 واجب ہے. کتنے واجب ہے؟ پہلا وقوف مزدلفہ، وقوف جو صبح صادق کے بعد اشراق تک. دوسرا شیطانوں کے کنکری مارنا، رمی، شیطانوں کو پیٹنا کہہ لیجئے، رمی. اور تیسرا قربانی، تیسرا دم شکر کہتے ہیں. اور چوتھا حلق کرانا، بال کو مڈوانا. اور پانچواں حج کی سعی. پانچواں کیا ہے؟ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی. یہاں تک کل ہو گیا تھا. اب چھٹا واجب ہے، چھٹا واجب ہے طواف وداع. طواف وداع، جب ہمارے حاجی جا رہا ہے، یہ سیدھے مدینہ جائیں گے تو یہ طواف وداع کر کے انڈیا آئیں گے. تو مدینہ پہلے چلے جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں رہیں گے، طواف وداع کریں گے، انڈیا آئیں گے. آپ حضرات پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر کے، حج کے تمام اعمال سے فارغ ہو کے 10 دن پہلے کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ. تو جب آپ مدینہ جائیں گے تو طواف وداع کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو، چاہے اپنے وطن کے لیے روانگی ہو، چاہے مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہو، ہم لوگ طواف وداع کریں گے. آپ کے کمرے پہ، بلڈنگ پہ، ہوٹل پہ، ریسپشن پہ تاریخ لکھی جائے گی کہ یہ حاجی، اس کور نمبر کے حاجی یہ اس بس سے اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے، یہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوں گے. اس تاریخ سے پہلے پہلے طواف وداع کر کے فارغ ہو جائیں. طواف وداع واجب ہے، طواف وداع واجب ہے. اپنے کپڑوں میں کریں گے. طواف وداع کے لیے احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. طواف وداع کے لیے استباء کرنے کی ضرورت، کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں. طواف وداع کے لیے رمل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا گھر جانے کا وقت آ جائے، یہ ہمارا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہو، یہ جیسے یہ حاجی ہے یہ مکے سے گھر کے لیے روانہ ہوں گے تو ہم باوضو ہو کر کے، ضروریات سے فارغ ہو کر کے، کسی بھی نماز کے بعد، اور اگر نماز کے بیچ میں جانا ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، کبھی بھی مکروہ وقت کا خیال رکھے تاکہ نماز جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے میں دقت نہ آئے. ہم جائیں گے، وضو کریں گے، اسی لباس میں رہیں گے. نہیں، صفا مروہ بھی نہیں کرنا، اور رمل بھی نہیں کرنا، استباء بھی نہیں کرنا، صفا مروہ بھی نہیں کرنا. بس ہم کیا کریں گے؟ باوضو ہو کر کے یہاں آئیں گے، جس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود. رکن حجر اسود پر آ کر کے ہم یہاں پہلے نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ یا اللہ، میں طواف وداع کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے، میرے لیے کرنا آسان کر دیجئے. بس یہ نیت ہو گئی. اور نیت کر کے پھر استقبال کریں گے. او بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ خالد نہ کہہ دو اللہ اکبر، یہ پورا کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد پھر استعلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چون کر کے تیسرا کلمہ پڑھیں گے. اور بہتر یہ کہ طواف روتے ہوئے کریں چونکہ آخری طواف ہے. اب زندگی میں یہاں آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس طواف کو بہت سکون کے ساتھ کرنا ہے، بڑے آرام کے ساتھ کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے کرنا ہے. اور ہر چکر پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہاں پہنچایا تھا، آج میں اس کو ودا کر رہا ہوں. اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ، تیرے گھر سے جانے کو جی نہیں کرتا، دل میں یہ بات رہے، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے اور تقاضے بھی ہے، اس تقاضے کی وجہ سے مجھے جانا ہے. اہل مکہ مجھے یہاں رکنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ دل کے اندر حسرت، دل کے اندر غم اور دل کے اندر افسوس، اور آج تک جتنی عبادتیں کی ہیں اس کی قبولیت کی دعا دل میں رکھ کر کے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آدمی طواف کرے گا. کوئی اس کے اندر رمل نہیں ہے، کوئی استباء نہیں ہے، اس کے اندر حسرت ہے، افسوس ہے، اور غم کریں گے کہ یا اللہ تو نے اپنے گھر میں بلوایا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں محروم کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے لبیک کہا آپ لا لبیک کہہ دیں. یعنی تمام باتیں ذہن میں رکھ کر کے، جیسے وداعگی کرتا آدمی کہتا بھائی اب چلے، بھائی کچھ کہا سنا معاف کرنا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھائی دیکھو ہم یہاں آپ کے پاس رہے، کچھ کہا سنا معاف کرنا، جو غلطی سلطی ہے معاف کر دینا. تو یہ بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج طواف ودا کر رہے ہیں، جو حج کا چھٹا واجب ہے، اور اس واجب کا وقت ہے وداعگی کے وقت، جب ہم اپنے وطن واپس آئیں گے یا مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے. بہر کیف ہم نے 7 چکر لگانے ہیں اور 8 استعلام کرنے ہیں. 8 استعلام کرنے کے بعد اگر جگہ ہو مقام ابراہیم پر تو وہاں، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل واجب طواف پڑھنی ہے. اور اگر موقع بھی مل جائے تو خانہ کعبہ کو آ کر کے چمٹ جانا ہے، چونکہ ہمارا احرام میں نہیں ہے، ہم احرام کی پابندیوں میں نہیں ہے. کوشش کرے دھکا مکا نہ کرے. یہاں آپ کسی سے کہیں گے ایسے کر کے، جیسے یہاں لوگ کھڑے چھپتے جاتے ہیں، تھوڑا سا حاجی موقع، حاجی موقع، موقع موقع، پھر آپ چمٹ جائیں، لپٹ جائیں. اور بیچ میں بھی جب بھی موقع ملے، حالت احرام میں نہ ہو، نفلی طواف کرنے گئے اور نیت کر کے گئے خانہ کعبہ کو چپٹیں گے تو لپٹ جائیے. اس کا چپٹنا لمٹنا بہت عمدہ ہے. اور خصوصاً یہ ملتزم جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے پہنچ جائیں گے. تو اپنے آپ کو تسلی، لمٹ کر کے چمٹ کر کے اور اللہ سے دعا استغفار کر کے، اللہ نامراد واپس مت کرنا. اللہ جو میں نے حج کیا قبول کر لینا، جو عبادتیں کی قبول کر لینا. یقیناً یہ وادی مقدس ہے، یہ بہترین مکہ شہر، یہ ایسا مقام ہے، ایسا حرم محترم ہے کہ مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہوا ہوگا. اللہ غلطی کو معاف کر دیجئے. اس حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ ہم خانہ کعبہ سے ودا ہو کر کے اور وداعی طواف کر کے واپس آ جائیں گے. ہم نے طواف ودا کر لیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرم نہیں جائیں گے. موقع مل رہا ہے مسجد جانے کا، حرم شریف، پھر حرم شریف آ جاؤ. پھر موقع مل رہا ہے طواف پھر کر لے تو پھر طواف کر لو. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ساتھی کرتے کہ ایک دن پہلے طواف ودا کریے آئے، ایک دن پہلے طواف ودا کریے آئے، لمٹ چمٹ کے روکا ہے. اب عزیزی میں پڑھے لسٹ بنا رہا ہے، لڑکی کے لیے لوبڑا، اس کے لیے کرتا، اس کے لیے دوپٹہ، اس کے لیے یہ، اور تو نے اس کے لیے لے لیا. اب حجن کو سنا رہا، اب حجن کہہ رہی ارے وہ جو داماد ہے بڑا وعدہ، وہ تو ہم نے بیٹی بنا رکھی ہے، وہ ہماری بیٹی نہ تو بیٹی کی طرح اس کے لیے بھی لے. اب اس کے بھی لے لیا. اب وہ کہہ رہے کہ جب اپنی داماد کے ہم نے سمدن کے لیے لیا، داماد کے ماں باپ کے لیے دوپٹے لیے، یہ بنے ہوئی بیٹی ہے اس کے لیے دوپٹے لے. اور وہاں ہو رہی لڑائی، ایسے ہو جاتے ہیں ختم ہے. اب وہ لڑائی کر رہا ہے، یہ تو میری کبھی سنتا ہی نہ، ہاں جی اب لڑکا آ رہا ہے وہاں سے. یہاں تک یعنی جہاز تک لڑائی ہوتی رہے. تو نے میری میں یوں نہ سنا، اور ایک اونٹ لینے تھا، ہمیں تو لبیک والا اونٹ لینے تھا پوتے کے لیے. اب وہ اونٹ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. کوئی اونٹ پوٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ تو ویسی جاندار چیز ہے، اونٹ تو ویسی جاندار چیز. کوئی کھلونا چھوٹا موٹا بچوں کا کار ہے، ہوائی جہاز ہے، کوئی تو لے کے آ رہا مچھلی، لبیک والے مچھلی لا رہا ہے، لبیک والے اونٹ لا رہا ہے. وہ بچے 2 منٹ میں خراب کر دیتے ہیں، وہ 25-30 ریال کے. یہ کام نہیں کریں گے آپ، یہ کام نہیں کریں گے. ابھی ایک دن باقی ہے، ہم نے ایک دن پہلے اتفاق سے طواف کر لیا، طواف ادا کر لیا، کوئی بات نہیں. پھر موقع ملا پھر جا کے نماز پڑھ لو، پھر موقع ملا پھر طواف کر لو، پھر موقع ملا پھر چمٹ جاؤ. یہ نہیں کہ جب ودا ہو گیا تو اب نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اور یہ موقع پھر ملے نہ ملے، وہ طواف ودا باقی رہے گا آپ کا. بلکہ علماء نے لکھا ہے اس طواف کے بعد جو بھی طواف آخری کرو گے، کیا نیت ہی نہ کرو، وہ طواف ودا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے جو حجن ہے، طواف ودا کا وقت آیا، اب حجن کو ناپاکی کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ طواف ودا ان کے اوپر نہیں ہے. طواف ودا ان کے اوپر، طواف ودا حجن نہیں ہے. ہاں طواف زیارت ہے. کیا ہے؟ طواف زیارت تو حرام میں کرنا پڑے گا چونکہ وہ فرض ہے. ہم نے بتایا کہ اگر عورت کو طواف ودا سے، وہ طواف زیارت سے پہلے ناپاکی کا ایام آ گئے تو وہ طواف زیارت نہیں کرے گی. قربانی کر کے بال کٹا کر کے حرام کی پابندی سے الگ ہو جائے گی، بس میاں بیوی کی پابندی رہے گی. جب وہ نہا دھو کر کے پاک ہو جائے گی پھر جا کر کے طواف زیارت کر لے، چاہے 12 کی جگہ 13 ہو جا، 15 ہو جا، 20 تاریخ ہو جا، کوئی سی بھی تاریخ ہو جا. اور اگر حجن ایسے پھنس گئی کہ طواف زیارت کر رہی تھی اور ادھر طواف زیارت کا آخری وقت آ گیا اور ہم پاک ہی نہیں ہو پا رہا ہے،
ایام پاکی کے ایام آ ہی نہیں رہا ہے, ابھی ہماری ایام ناپاکی کے چلیں گے, ادھر فلائٹ تیار ہے یا مدینے کی روانگی ہے, تو اب کیا کریں, مجبوری ہے. تو ایسی مجبوری میں اچھے سے نہلائے, خوب پانی ڈالے بدن پر, کپڑا وغیرہ رکھ کر کے, اور اسی طرح آ کر کے طواف وداع ان کو کرائیں گے. وہ طواف زیارت کیا کرائیں گے, طواف زیارت کرائیں گے. چونکہ طواف زیارت فرض ہے, وہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم نے بتایا تھا. اس میں سعی بھی کرنی پڑے گی اور طواف بھی کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بدلے میں پھر چونکہ ہم حالت احرام میں اور خانہ کعبہ کے نزدیک حرم شریف میں مسجد حرام میں ناپاکی کے ایام میں جان بوجھ کر آئے ہیں, تو جرمانے میں ایک بڑا اونٹ دینا پڑے گا, بڑی قربانی کرنی پڑے گی. اونٹ کی کر لے یا وہاں گائے چلتی ہیں, بھینس کا تو وہاں ہے ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ طواف زیارت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اور اگر طواف وداع کے ٹائم ناپاکی کا ایام آ گئے, اب کچھ نہیں کرنا, طواف وداع ان سے منسوخ ہے, یعنی ان کے اوپر کوئی دم کوئی گناہ نہیں ہے. بس اتنا کر لے کہ صفا پر آ جائے. کہاں آ جائے؟ صفا پہ آ کے وہاں سے خانہ کعبہ بھی دیکھتا ہے, بس دعا کر کے چلی جائے, توبہ استغفار کر لے بیٹھی بیٹھی. صفا پہ بہت ساری مستورات ایسی بیٹھی جن کی ناپاکی کا ایام ہے, وہ خانہ کعبہ کی ذات کرتے رہتی ہیں. بس صفا مسجد حرام سے باہر ہے, صفا اور مروہ مسجد حرام سے باہر ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے مستورات جو ہے, اگر اخیر وقت میں طواف وداع کے وقت ناپاکی کا ایام آ گئے تو ان پر طواف وداع نہیں ہے, اور اس واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے کوئی گناہ کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور سنو, دیکھو آپ اشارہ سمجھ جائیے, بس کافی ہے. حج سے پہلے جب یہ 7 تاریخ آئے گی, 7 تاریخ چاند کی نا, 7 تاریخ آئے گی حج سے پہلے, اس سے 4-5 دن, 2 تاریخ کو, 4 تاریخ کو, 5 تاریخ کو اگر شدت اشتیاق ہے, سمجھ رہا ہے نا, شدت ہے, تو آپ موقع دیکھ کر ملاقات کر لیں. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, یہ ویسے بتا رہا ہوں میں احتیاطاً. کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آدمی حج کرنے گیا, اب حج کرنے کے لیے جب یہاں سے گیا اور حج کر کے وہاں سے اس نے کیا کیا کہ قربانی کر لی, قربانی کر کے اس نے حلق کرا لیا. اب حلق کرا کے سوچا چلیا کمرے پہ چل رہا ہے, نہا دھو کے کپڑے پہن لیں گے. کیا کریں گے, نہا دھو کر کے کپڑے بدل لیتے ہیں. کمرہ اب تو کھل جاتے, پہلے کمرے نہیں کھلتے, تو سیدھے کھلا ہی رہتا ہے. اب تو کھلا رہتا ہے, پہلے نہیں کھلتے تھے. 2014-15 تک کھلتے ہی نہیں تھے, بند ہو گئے تو 5 دن کے لیے بند ہو گیا. اب تو ہم لوگ جیسے کیا کرتے, چالاک آدمی گوشت لائے اپنے کمرے کے فریج میں رکھ کے پھر بھاگ گیا ہے نا, رکنا نہیں ہے کمرے پہ. تو کیا ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ یار حجن بھوک بھی لگ رہی ہے, اور دیکھ ہم نے کنکری مار دی کہاں, اور دیکھ ہماری قربانی بھی ہو گئی کہاں, اور دیکھ بال بھی کٹا لیے کہاں, احرام کی پابندی سے پاکی ہو گیا یہاں, اب طواف زیارت رہ گیا. جھٹ دنی روٹی کھائی, روٹی پکا کے حجن نے کھلائی, آدمی کے چل موقع ہی مار لے. کیا کر لیا, سمجھ گیا نا اشارہ, اب موقع مار لیا, طواف زیارت کیا نہیں تھا, طواف زیارت تو کیا نہیں تھا. طواف زیارت کے بعد عورت حلال ہوگی. وہ ایسے ہو جاتا ہے نا کئی بار, یہ تنہائی ہے تو موڑ بن جاتا ہے. اب اگر موقع مان لیا, سمجھ گئے نا, تو اب 2 اونٹ دینے پڑیں گے, ایک حجن کا اور ایک حاجی کا, ڈبل. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہمارے کمرے میں نہ جائے زیادہ, کچھ پتہ نہیں, انسان ہے. 92,000 کا ایک اونٹ ہے. آج ہی پتہ کر کے آیا جی. اس لیے میں چپ چاپ ہی رہی ہوں. اگر کوئی بات اس طرح کی آپ اشارہ سمجھ جائے, جوان آدمی اپنے پہلے حج کے یعنی کہ مینا جانے سے پہلے کام نمٹا لے رہا اگر کوئی ہے. ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہاں جا کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہنا, ان باتوں کا خیال بعد میں آئے گا حج کے بعد. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو بہت پہلے چلے جائیں گے, حج کا وقت اخیر میں آئے گا. حج کرتے ہی 3-4 دن بعد آپ کو لے جائیں گے مدینہ منورہ. تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یار ابھی تو حج میں بہت دن ہے, اب آج تو غار ہیرا چڑھنا ہے, کل غار سور چڑھنا ہے, اور کل پرسوں جبل رحمت جانا ہے عرفات میں, اور پھر مینا کے خیمے بھی دیکھ کے آنے ہیں. اب چل رہا ہے. میرے محترم بزرگ دوستوں, میں صاف کہہ رہا ہوں, غار ہیرا مبارک جگہ ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے, لیکن کسی حدیث میں کہیں قرآن میں کسی عالم نے نہیں لکھا کہ غار ہیرا پر چڑھنے کا 1 رکعت کا بھی ثواب ہے. یہ غار ہیرا میں اندر گھس کر کے لائن لگا کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا 1 رکعت کا بھی ثواب ملتا ہو.
2 रकअत नमाज नफिल पढ़ोगे वो सवाब मिलेगा, लेकिन ऊपर चढ़ने का कोई सवाब। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने 4 मरतबा में मौका दिया, हम तो 1 मील चढ़े। मैंने कहा हज हम मक्के में है, मक्के में 3 मील ऊपर चढ़ेंगे, 3 मील नीचे उतरेंगे, 6 तवाफ करेंगे, इससे अच्छा वहां जाने कोई सवाब नहीं, कोई आने का सवाब नहीं। कम से कम खाना काबा का तवाफ तो करेंगे। अरे ना भी करे तो देख लो, बस इतना कर लिया ना कि गाड़ी में बैठे बैठे देख लो भाई ये गारे हिरा है, बस बात खत्म। वो ज़ियारत वाले ले जाते हैं, भाई इतने काफी है। और अगर आप यूं चढ़ गए, अरे मैं तो जाऊंगा, फिसला पैर नीचे आ गए, अब हो रहा जो तुम पड़े हॉस्पिटल में कि पैर टूट गया और हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और कमर में यूं हो गया और यूं हो गया, क्या फायदा। इसलिए हज से पहले कहीं चढ़ने चढ़ाने की जरूरत। लोग गारे सौर जाते हैं, अल्लाह के रसूल छुपे थे, हम भी छुपेंगे, तो तुम गाय से छुप रहा हो। अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह का हुक्म था, दुश्मनों से जाकर के छुपे थे। कोई लोग क्या कहते, दाने ले जाएंगे, अजी गायर सवाब में ऊपर चढ़ के कबूतर को दाने खिला के आएंगे, कोई सवाब नहीं, 1 रकत का सवाब नहीं, सुभान अल्लाह कहने का सवाब नहीं, खामखा चल रहा है। इसलिए मेरे वक्त बुजुर्ग दोस्तों, ये काम मत करना। हाँ, जियारत की चीजें, गार हिरा नीचे से देख लो, गार असौर नीचे से ही देख लो। जबल रहमत पर चढ़ना तो बहुत आराम से, छोटा पहाड़ जा सकते हो, लेकिन नीचे से देख लो, खुदा ना खासा पैर पार रपट रपट आ गया, गिर गिर आ गए और हज्जर को कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो बताओ हज से रह जाएंगे। और जबल रहमत जाने का, जबल रहमत में साफ कह रहा हूं, जबल रहमत हो अरफात के मैदान का, या गारे सौर हो या गारे हिरा हो, वहां जाने के ऊपर जाकर के एक सुभान अल्लाह कहने का सवाब नहीं। यदि हम चलो चढ़ गया तो ये सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल गया, तो इसलिए आप ऐसा काम ना करें। अल मुख्तसर, जब आपने हज का छठा वाजिब अदा कर लिया, तवाफ विदा कर लिया, अब आपको अगर मौका फिर तवाफ भी कर सकते हैं, हरम भी जा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। जब आपकी रवानगी का वक्त आ जाए तो बहुत हसरत के साथ, अफसोस के साथ अब हमें मक्का शहर को छोड़ना है और अल्लाह से कहना जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि या अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, या ए मक्का शहर, तुझे छोड़ने को जी नहीं करता, तेरे यहाँ से जाने को जी नहीं करता, लेकिन क्या करूं, अपनों ने छुड़ा लिया, अपने लोगों ने मजबूर कर दिया। तो इसलिए आप भी क्या कहेंगे, या अल्लाह, ये वादी मुकद्दस मक्का मुकर्रमा, यहाँ से जाने को जी नहीं करता, लेकिन बहुत से तकाजे और यहाँ का जो निजाम रहने नहीं देता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, रोते हुए वापस आ जाए। बेहतर बात यह है, अब आपकी रवानगी मदीना मुनव्वरा के लिए है। जब यहाँ से रवाना हो तो मदीना मुनव्वरा जाने की नीयत से, किस नीयत से, मदीना मुनव्वरा जाने की नीयत से गुस्ल कर ले, बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए सब साफ कर लिए, नीचे ऊपर के सारे बाल साफ कर ले, गुस्ल कर ले, किस नियत से, क्या मदीना मुनव्वरा जा रहा है, इसलिए तवाफ विदा 1 दिन पहले कर लेना।